یہ میں نے مختصر اشارے کر لیے، اور مدینہ منورہ میں ہر نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضری کی ضرورت نہیں، آپ جب جائیں اس وقت حاضری دیں، جس دن آنا حاضری دیں، اور اپنے گھروں میں اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے جہاں بھی آپ درود شریف پڑھتے رہیں گے، فکر نہ کریں کہ وہیں جا کر پڑھیں تو پہنچنا، ہر آدمی کا پہنچ رہا، وہ جہاں بھی پڑھے گا حضور کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ اور میری اور آپ کی سعادت اور نیک بختی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی سلام کہنے والا قیامت تک مجھ پر سلام کہے گا، اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ کرے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب اس سے بڑی بات کیا کہ آپ کا نام لے کر کہا جائے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا سلام کہتا، اور حضور کہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، بیڑا پار ہو گیا۔ تو رش کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ ہی آپ سلام پڑھتے رہیں۔ دو موقع جو جائیں کہ جاتے وقت حاضری دیں، اور جب چلنے کا وقت اس وقت ضرور جائیں قبر پاک پر سلام کہیں، اور سلام چھوٹا سب سے زیادہ، باقی لمبے بھی پڑھیں کوئی بات نہیں، جاتے ہی آپ نے سب مرد عورتوں نے وہی پڑھنا جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، سامنے کھڑے ہوں، آپ کی طرف رخ کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ میں کھڑا ہوں اور میرے آقا، اور اس وقت کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ملاقات کا سلام پڑھیں، اس پر ہی بس کر دیں تو صحابہ کرام اتنا ہی پڑھتے، اور اگر اس کے ساتھ آپ اور پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ یا رحمت اللہ عالمین، جتنے آپ کو اوصاف آپ کے یاد ہیں کھل چھٹی ہے پڑھتے رہیں، مگر دعا جب کرنے لگے نا یہ احتیاط کریں، دعا بھی لوگ قبر پاک کی طرف منہ کر کے کرنا، سپاہی مارتے ہیں روکتے ہیں، ہے بھی غلط بات۔ سلام کہنا آپ کی خدمت میں، دعا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کر کے بڑا روکوں، خانہ کعبہ کی طرف دعا کریں منہ کر کے، دعائیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا، اس لیے درود و سلام جتنی دیر جی چاہے آپ پڑھتے رہیں، کوئی نہیں روکے گا، مگر جو ہے نا دعائیں شروع کر دیتے ادھر کو روک کے پھر روکا جاتا کہ دعا بھائی اللہ سے کرو، جا کر مسجد میں رسول کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھو، چھوٹا یہی کافی ہے، اتنا ہی میری کوئی بہن اور بھائی کیا کر آ جائے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور زیارتیں مدینہ کے باہر بہت سی ہیں، لے کر پھرتے ہیں ڈرائیور، مگر اصلی تین ہی، مسجد قباء ہے وہ بہت غنیمت ہے، اس کی اتنی قدر ہے، مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، مدینہ بعد میں آئے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مدینہ سے وضو کرے اور مسجد قباء جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کا ثواب دے گا۔ عمرہ کے لیے ہم کتنا تڑپتے ہیں، فرمایا میری اس مسجد میں میرے ہاتھوں سے بنی ہے، جو 2 رکعت پڑھ کر آئے گا مدینہ سے وضو کر کے جائے، عمرہ کا ثواب۔ اس لیے قباء غنیمت سمجھیں، جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں، حضور کی بیویاں، امت کی مائیں، بیٹیاں ہیں، سارے دفن ہیں بقیع میں، عورتوں کو تو اندر نہیں جانے دیتے، باہر سے دعا کرنے، آپ لوگ جب کھلتے قبرستان جائیں، سلام کہیں، ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کریں، وہ سارے ہمارے محسن ہیں، ان کی برکت سے ہمیں سلام ملا، تو بقیع میں جائیں، اور ایک جو ہے کہ شہداء ہیں احد کے، کہ رسول کریم کے چچا ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، کتنے نیک لوگ 70 جو دفن ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمیں احد سے پیار ہے اور احد کو ہم سے پیار ہے، دیکھنے جاتے، بدر نہیں گئے، حالانکہ بدر میں فتح ہوئی تھی، کبھی نہیں گئے، مگر یہ شکست جو تھی بظاہر ہار، شہادت، اس کو حضور نے بڑا پیارا جانا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں سر کٹا دیے یہ اصل میں کامیاب، وہاں جاتے تھے 70 شہیدوں پر، اس لیے شہداء احد کی زیارت کریں، مسجد قبلتین ہے اس کو دیکھیں، یہ ہیں چند زیارتیں جو صحیح اور مستند ہیں، باقی مدینہ منورہ کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، مکہ کا سارا میدان ہمارے سر پر رکھنے کے لائق، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے رسول کا دربار ہے، اور اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی شے نہیں مومن کے لیے، ہمارا سب کوئی لٹ جائے مگر اللہ کی محبت سینے میں لے کر چلے جائیں۔ میرے ذہن میں ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت پیاری بات کہی، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہمارے پاس اور کوئی سامان نہیں قبر میں، مگر ایک پلے باندھ لیا کہ اپنے سینے پر داغ حضور کی محبت کا لگا لیا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جب سنا تھا کہ وہاں اندھیرا ہے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتا نا، ذرا لائٹ جاتی جان پر بند، قبر جب اتنی تاریک اور اندھیری ہوگی، وہاں رسول اللہ کی محبت ہی جگمگائے گی، وہ چراغ ہی جلے گا اور وہاں بیڑا پار ہوگا، اس لیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت یہ غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانے، اور اگر تھوڑے دن باقی ہیں تو میں شیخ صاحب کو کہوں گا کہ وہ حج نبوی خرید کر آپ کو ضرور دے دیں، وہ آپ کی اتنی بڑی خدمت ہوگی کہ آپ ان سارے عذابوں سے نجات پائیں گے جو بدعات سے بھرے ہوئے ہیں،
سنت کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے کیا حج کیا وہ حوالوں کے ساتھ ملے گا، ساتھ ساتھ نشاندہی ہوگی کہ طواف میں یہ بدعتیں ہیں، سعی میں یہ بدعتیں ہیں، منا میں یہ بدعتیں، ایک ایک بات کی نشاندہی کر دی کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ حج کرتے کرتے بیڑا غرق کر لو گے، کہ سنت کو چھوڑ دو گے ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔ اللہ توفیق دے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں کوئی سوال بھی حج کے بارے میں پلے مجھ سے پوچھ لیں، دم بھول جائیں آپ، دم کسی چیز پر نہیں سوائے سر منڈانے کے، باقی سارے مولویوں کے اپنے بنائے یہ ہو جائے گا دم ہو جائے، کوئی دم شم نہیں، بے فکر جائیں آپ حج کریں، اللہ کی بارگاہ رسول کا دربار ہے، کیوں آپ کو جرمانے ہوں گے اور تاوان ہوں گے؟ صرف مردوں کو کہا کہ سر نہ مڈاؤ، یہ نشانی ہے قربانی کے بعد سر مڈانا۔ پھر اور یہاں بھی میں حاجیوں سے اپیل کروں گا، میرے بھائی بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ یہ اپنی چودراہٹ اور وقار ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا 2-3 بال کاٹ لو، کچھ ہیں وہ بس تھوڑا تھوڑا کترا لیتے ہیں، اور خدا کے رسول نے 3 بار کہا رحم اللہ والمحلق، اللہ جنہوں نے ٹنڈیں کرائی ہیں ان پر رحم کر۔ لوگوں نے کہا والمکسرین، جنہوں نے کترائے ہیں کوئی دعا نہیں، پھر ٹینڈ کروانے والوں کا 3 بار، اور چوتھی بار کہا چلو والمکسرین، پسند نہیں کیا کہ یہ کیا کر، اب بھی غرور تمہارے اندر باقی ہے، یہاں تو گھون مون ہو کر جاؤ، لوگ مذاق اڑائیں ٹھٹھے کریں کہ وہی چودھری صاحب ہیں جن کے سر پر بودے ہوتے تھے، روڑ پھوڑ کیتا سوا مڑی مونتے سب کوڑ میں دانام ڈالیا، حجام کے سامنے سر کر لیا کہ میری سرداری اب ذات ختم ہے، میں کیا ہوں، اللہ کا عاجز بندہ، مون دے میرا سر۔ اور اس وقت معمر ابن عبداللہ کتنا خوش قسمت تھا کہ اللہ کے رسول کا سر مون رہا، اس کا نام بھی زندہ ہو گیا معمر۔ تو حضور نے کہا معمر تیری خوش قسمتی کا بھی اندازہ ہے کہ رسول اللہ کا سر تیرے ہاتھ میں، تو اپنے اس طرح سے پیغمبر کا سر مون رہا۔ اس لیے وہاں سر منڈانا اس کو نہ چھوڑنا، خدا کے لیے کوئی نہ ہو کہ پھر بال ایسے ہی اور آپ آ جائیں، یہ قربانی دے دیں، وہاں یہ بال مون کر اللہ کی راہ میں پھینک دیں کہ یہی میرا وقار تھا، مگر میں نے یہ اللہ مون کر تیرے حضور پیش کر دیے 3 بار۔ اور یہ بیویاں جو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں جا کر کو کینچی ہے نا اس سے معمولی جیسے پوٹا سارے بال اکٹھے کریں اتنا کاٹ لیں، آپ ہی کاٹ لیں۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے جعلی کہتے ہیں کہ جب تک احرام ہے آپ نہیں کاٹ سکتی، دوسری جب تک احرام نہ کھولے کاٹ، کہاں سے لے لیا تم نے؟ احرام باندھنے والا آپ ہی اس طرح چلا سکتا کر لے۔ اب تو ختم ہو گیا، سلام کا موقع آ گیا، جیسے نماز سلام سے ختم ہوتی ہے، اب عمرہ اور حج تو ختم ہے، اب تو ختم کرنا اس کو، وہ اپنے ہاتھ سے آپ ختم کر دیں، کوئی دوسرا حجام کر دے۔ تو ان جعلی چیزوں سے نجات پائیں آپ لوگ سارے، اور سفر کریں کھلے دل سے خوش ہو کر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کریم ہے، رسول کے دربار میں جا رہے ہیں وہ بھی کریم ہے، دونوں کریموں سے ہمارا معاملہ ہے، اتنے عظیم اور کریم ہمیں کیسے خالی لوٹائیں گے؟ نہیں خالی لوٹائیں گے، بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ گناہوں کی معافی کے لیے جا رہے ہیں، اور پیغمبر خدا کا اسوہ اور نمونہ ہر وقت پوچھتے رہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس طرح حج آپ کریں، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال اگر آپ کریں تو مجھے خوشی